آج میں بنانے والی ہوں مزیدار کریمی یونیک اسٹائل ڈبل لیئر اسٹرابری آئس کریم، جو ذائقے میں مارکیٹ سے کئی گنا ذائقے دار اور کریمی ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی کیمیکل یا کوئی کلر وغیرہ نہیں شامل کریں گے۔ اگر آپ بھی اس آئس کریم کو ایک بار بنا کر رکھ لیتے ہیں تو اسٹرابری کا موسم ختم ہونے کے بعد بھی 2 ماہ تک اس کا ذائقہ اور اس کا کریمی پن ایسا ہی رہے گا۔ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اس میں کوئی کرسٹل وغیرہ نہیں جمیں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس مزیدار اسٹرابری آئس کریم کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ مزیدار اسٹرابری آئس کریم بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے اسٹرابری۔ تو اب ہم کیا کریں گے، پہلے ہم نے اسٹرابری کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسٹرابری کو بہت اچھے طریقے سے دھو کر یوز کرنی چاہیے۔ اب ہم یہ سائڈوں سے پتے ریموو کریں گے۔ اب ہم نے یہ تمام پتیاں اتار لی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، اسٹرابری کو گرینڈ کریں گے۔ گرینڈ کرنے کے لیے ہم اس طریقے سے جوسر جگ لیں گے، اس کے اندر ہم اسٹرابری ڈال دیں گے اور تقریباً 3 سے 4 چمچ ہم اس میں چینی شامل کریں گے، کیونکہ ویسے تو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری جو علاقے کی اسٹرابری ہے یہ ایک دم میٹھی اور زبردست ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم نے اس طریقے سے فائن اس کا پلپ بنا لیا ہے۔ تقریباً ہم 1.5 کپ کے قریب لیں گے وپ کریم، جو مارکیٹ سے بآسانی مل جاتی ہے۔ یہ ہم نے ایک دم چلڈ کریم لی ہے۔ اگر ہم یہ چلڈ کریم نہیں لیں گے تو ہماری یہ ایک دم فلفی نہیں بنے گی۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ کریم چلڈ کر کے لینی ہے۔ اب ہم اچھے طریقے سے وپ کریں گے۔ آپ ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ الیکٹرک بیٹر سے یہ کریم کو وپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو آپ بہتر تو یہی ہے کہ الیکٹرک بیٹر سے یہ کریم کو وپ کر لیں۔ اگر آپ یہ وپ کریم کی جگہ دودھ بھی لینا چاہیں تو یہاں لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے یہ آئس کریم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ وپ کریم لیجیے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہماری ایک دم فلفی سی یہ کریم وپ ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ایک دم کریمی۔ اچھا جی، اب ہم دوسرے باؤل کے اندر آدھی نکال لیں گے۔ یہ ہم ڈبل لیئر کی یہ آئس کریم بنا رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہ 2 برتنوں میں الگ الگ کریم نکال لیں گے۔ اچھا جی، اب ہم نے دونوں برتنوں میں الگ الگ وپ کریم نکال لی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، جو اسٹرابری کا ہم نے پلپ بنایا تھا وہ ہم ایک میں زیادہ ڈالیں گے اور ایک میں کم، تاکہ ایک تیز کلر کی آئے اور دوسرے نیم کلر کی آئے۔ یہ دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے، تو اس لیے ہم یہ ڈبل لیئر میں آج بنا رہے ہیں۔ جو دودھ سے بننے والی اسٹرابری آئس کریم ہوتی ہے اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، وہ ریسپی بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گی۔ اچھا جی، ایک میں ہم تھوڑا سا ڈارک کلر رکھیں گے اور ایک میں ہم تھوڑا سا کم کلر رکھیں گے۔ اچھا جی، اب ہم ڈبل لیئر کیسے لگائیں گے، پہلے ہم نے جو ہلکے کلر کی آئس کریم تیار کی تھی وہ ہم پہلے اس طریقے سے ایک لیئر لگائیں گے۔ کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر آپ اس طریقے سے لیئر بائی لیئر آئس کریم کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اکثر گھر میں اس طریقے سے آئس کریم اپنے بچوں کو بنا کر دیتی رہتی ہوں، کیونکہ جب بھی اسٹرابری کا موسم ہوتا ہے آئس کریم تو لازمی ہمارے گھر میں 2 سے 3 دفعہ تو لازمی ہی بنائی جاتی ہے، کیونکہ بچوں کی اسٹرابری آئس کریم بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے ہلکے کلر کی ایک لیئر لگا لی ہے۔ اب ہم جو اسٹرابری کا تیز کلر رکھا تھا وہ ہم دوسری لیئر لگائیں گے۔ یہ دوسری لیئر بھی ہم نے اس طریقے سے لگا لی ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم 1 سے 2 دفعہ یہ لیئر لگائیں گے، تاکہ ہماری جو اسٹرابری آئس کریم ہے 2 کلر میں آئے اور بہت ہی زبردست لگے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اسٹرابری آئس کریم بنانے کے لیے چینی کا بہت کم یوز کیا ہے، کیونکہ جو ہماری وپ کریم تھی یہ بھی کافی میٹھی تھی۔ اس طریقے سے ہم ہلکا ہلکا ٹیپ کریں گے اور اوپر کی لیئر ہے یہ ہم تھوڑی سی ڈارک کلر کی لگائیں گے۔ یہ ہم نے 2 اسٹیپ میں یہ یعنی کہ 4 لیئر لگائی ہیں، ایک ہلکے کلر کی اور ایک تیز کلر کی، پھر ہلکے کلر کی، پھر تیز کلر کی۔ اچھا جی، یہ ہم نے پیپنگ بیگ کے اندر اسٹرابری کا پلپ ڈال دیا تھا۔ اب ہم اوپر خوبصورتی کے لیے اس طریقے سے اوپر ڈالیں گے تاکہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے۔ یہ ہم نے اس طریقے سے اوپر ڈال دیا ہے اور اب ہم ٹوتھ پیک کی مدد سے اس طرح اوپر گارنش کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم گھما گھما کر اس کو ڈیزائننگ دے دیں گے۔
یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے مکمل اوپر ڈیزائن نکال لیا ہے. جب یہ ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے گی. آپ یہ بنائیں، مہمانوں کو دیں، اپنے بچوں کو بنا کر دیں، کیونکہ جب بھی سیزن آتا ہے تو آپ کو اس طرح کی یہ ٹھنڈی ٹھنڈی مزیدار سی آئس کریم اپنی فیملی کو ضرور بنا کر دینی چاہیے. تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو فریز کر لیں گے. تقریباً ہم اس کو 5 سے 7 گھنٹے کے لیے جمنے کے لیے چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی. جی ماشاءاللہ زبردست آئس کریم ہماری جم چکی ہے اور بہت ہی زبردست ایک دم یہ کریمی تیار ہوئی ہے. اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بتاتی ہوں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی آسانی سے اس کی کٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اتنا زبردست 2 لیئر میں یہ اس کا پیارا سا کلر آیا ہے. اس طرح میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کی کٹنگ کروں گی. آپ اس کا کریمی پن دیکھیے، اس کا ٹیکسچر دیکھیے، ماشاءاللہ زبردست. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مینگو آئس کریم، چاکلیٹ آئس کریم یعنی کہ مختلف آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے تو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.